السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق کل مالک ارض و سما ہے۔ بے شمار درود و سلام تمام انبیاء علیہم السلام پر ہو، بالخصوص امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، آج میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انسانی ہمدردی اور دوسروں کا غم۔ سامعین کرام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا ہر فرد ایک دوسرے کا دشمن تھا۔ ان کے مابین بات بات پر جنگ چھڑ جاتی اور مدتوں تک جاری رہتی۔ ہر شخص اپنے آپ کو خطرات میں گرا ہوا پاتا اور ڈرتا کہ کہیں اس کا دشمن اس پر حملہ نہ کر دے۔ لیکن نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک ایسے رشتے کو لے کر مبعوث ہوئے جو خونی رشتے سے بھی زیادہ اہم تھا، اور وہ رشتہ اسلامی بھائی چارے کا رشتہ تھا، جس نے صدیوں کے دشمنوں کو آپس میں شیر و شکر کر دیا۔ رنگ و نسل کے تمام جھگڑے مٹ گئے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس ہمدردی کی بنیاد ایمان پر رکھی ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے: انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ اسلامی بھائی چارے کو دین اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے اور اس پر ملت اسلامیہ کی عمارت قائم ہے، بلکہ اسے تکمیل ایمان کا ذریعہ مانا گیا ہے۔ اس کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ فرمان نبوی ہے: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں امت کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خصوصی ہدایت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو مسلمان ہوگے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یزید بن اسد رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اَتُحِبُّ الْجَنَّةَ، کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ یہ احادیث اسلام کے نہایت اعلیٰ اصولوں میں سے ہے، ان پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے ہر برائی ختم ہو سکتی ہے۔ آج کے معاشرے میں افراتفری اور ابتری کے اسباب میں سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج ہر شخص اپنے حقوق کا مطالعہ تو کرتا ہے لیکن دوسروں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، ولا یکذبہ، اور اس سے جھوٹ نہ بولے، ولا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: لیس منا من لم یرحم صغیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، ویوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، جب انہیں یہ اصول سمجھایا تو معاشرے میں ہر طرف امن و امان ہو گیا، اور مسلمان اس حد تک ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا تو انصار نے مہاجرین کو اپنی جائیداد اور مکانات وغیرہ میں شریک کر لیا۔
انصار مدینہ کی قربانیوں کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ہاں پتہ کرایا، لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا کوئی ہے جو اس شخص کی مہمانی کرے؟ اللہ رب العالمین اس کی حالت پر رحم فرمائے جو اس کی مہمانی کرے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں اس کی مہمانی کروں گا۔ اس شخص کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، اکرمی ضیف رسول اللہ، یعنی یہ شخص رسول اللہ کا مہمان ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے پاس تو بامشکل بچوں کے لیے کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، اچھا یوں کرو کہ جب بچے کھانا مانگنے لگے تو انہیں سلا دینا، اور جب ہم دونوں کھانا کھانے لگے تو چراغ گل کر دینا۔ اسی طرح آج رات ہم دونوں کچھ نہیں کھائیں گے اور مہمان رسول کھانا کھا لیں گے۔ چنانچہ ام سلیم نے ایسا ہی کیا۔ جب صبح ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانۃ، یعنی فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوا اور اسے اس پر ہنسی آ گئی۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے ہمارے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جو کہ بہت مالدار تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے۔ میں اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میرے لیے، دوسرا آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ میری 2 بیویاں بھی ہیں، ان دونوں میں سے جو زیادہ آپ کو اچھی لگے اسے میں طلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت پوری ہو جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں، اس سے شادی کر لیں۔ یہ دونوں واقعات انصار مدینہ کی قربانیوں کی شہادت دیتے ہیں۔ الغرض، اسلام نے یتیموں، کمزوروں اور معذوروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کا اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ میرے بھائیو، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ امت کے اسلاف دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے اور دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنے کی خاطر اپنی ضرورت و خواہش کو ترک کر دیتے، قربان کر دیتے۔ اس ضمن میں جنگ یرموک کا واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ ایک شخص پانی لے کر میدان جنگ میں پہنچا، اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا۔ اتنے میں دوسری طرف سے آتش کی آواز آئی۔ وہ شخص پیاسا ہونے کے باوجود پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا، جاؤ اسے پہلے پلاؤ، شاید اسے مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہے۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے زخمی نے پانی کا مطالبہ کر دیا، تو دوسرے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا اور اشارہ کیا کہ جاؤ پہلے اسے پلاؤ۔ جب وہ تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب وہ دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اپنے اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ جب وہ دوڑ کر پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ میرے بھائیو، یہ تھا ان کا ایک دوسرے کے لیے ایثار کہ انہوں نے اپنی ضرورت بلکہ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی اور مسلمان بھائی کی ضرورت کو مقدم سمجھا، اور سب نے اسی حالت میں موت کو گلے لگا لیا۔ آج کے مسلمانوں میں اس جذبے کا فقدان ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر مسلمان بن جائیں اور ان ایمانی تقاضوں کو پورا کریں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج جب کہ پوری دنیا کورونا یعنی کووڈ-19 کی وجہ سے حیران و پریشان ہیں،
خاص طور پر ہندوستان میں موت پر موت ہوتی چلی جا رہی ہے، لاشوں پر لاشیں گرتی چلی جا رہی ہے، اور اکثر موت کورونا کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی موت غم کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کی موت خوف کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کی موت ڈر کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کی موت فکر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کوئی شخص کورونا کے مریض کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، بس اس کی موت کی وجہ وہی بن جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں ایک دوسرے کے حال کو معلوم کرنا چاہیے، کہیں کوئی ہمارا مسلمان بھائی تکلیف میں تو نہیں ہے، کہیں وہ پریشان حال تو نہیں ہے، کہیں وہ غمگین تو نہیں ہے۔ ہم آج ہر شخص پریشان حال ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کو یاد رکھنا چاہیے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں محبت کو پیدا کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو بغض، حسد، نفرت، عداوت جیسی بری بیماریوں سے پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن سے ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کریں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کی تکلیفوں میں سے ہماری کوئی تکلیف کو دور فرما دے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مسلم کی دنیاوی تکلیف کو دور کی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ ہمیں آپس میں صلہ رحمی کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے عمدہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ہمیں نرم زبانی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر مہربانی کرنا چاہیے۔ کردار سے بنائیں معیار زندگی، کردار سے بنائیں معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.